الكريم المتعال والصلاة والسلام على رسوله النبي الأمي الهاشمي القرشي المطلبي الفريد الجمال وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والقوة والعزة والشوكة والمجد والكمال والتابعين لهم بالإحسان إلى يوم المآل. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. درود پاک الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم منزه عن شریک فی محاسنه فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم. یا اکرم الخلق مالی من الوذ به سواک عند حلول الحادث العمم. ولن یدیک رسول اللہ جاءک بی اذا الکریم تجلی باسم منتقم. رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہ کریم جل شانہ کی حمد و ثنا اور حضور سید المرسلین خاتم النبیین امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وبارک وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام بصد ادب و احترام عرض کرنے کے بعد معزز محتشم حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کریم کے فضل و توفیق سے اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی نگاہ رحمت اور شفقت کے طفیل ہمیں نماز جمعہ کی حاضری کی سعادت نصیب ہو رہی ہے. دعا ہے خالق کائنات جل وعلا شانہ ہماری حاضری کو اپنے دربار میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور اللہ کریم ہمیں اس حاضری میں حق سچ بیان کر کے اس پہ عقیدہ رکھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے. محتشم سامعین، شعبان کے مہینے کا یہ آخری جمعہ ہے اور رمضان المبارک انتہائی قریب آ چکا ہے. آج کا خطبہ جمعہ شریف ہم اپنے پیارے محبوب سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت مطہرہ پر عمل کرتے ہوئے آج ہم وہی تقریر کریں گے جو شعبان کے آخری دنوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تقریر فرمائی. اور یہ یقیناً بڑی برکت کا سامان ہوگا کہ حضور کی زبان اطہر سے نکلے ہوئے الفاظ ہم 14 صدیاں بعد بیٹھ کر اسی دنوں میں جن دنوں میں سرکار نے بیان فرمائے تھے انہی دنوں میں ہم بھی بیان کرنے کی کوشش کریں گے. تو اللہ تعالیٰ حضور کے ان الفاظ کی برکت سے ہمارے سینوں کو بھی منور فرمائے گا. محتشم سامعین، شعبان کا بالکل آخری دن تھا اور اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے تقریر کی. یہ صحابہ کی بہت بڑی عظمت ہے، بلکہ ان کا ہم پر احسان ہے کہ حضور کے زبان سے نکلنے والے ایک ایک الفاظ کو انہوں نے نوٹ کیا اور محفوظ کر کے وہ الفاظ ہمارے تک پہنچائے، جس کی وجہ سے آج 14 صدیاں بعد بھی ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فیض سے فیض یاب ہو رہے ہیں. روایت کے راوی ہیں صحابی رسول حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ.
یہ وہ عظیم شخصیت ہیں جنہوں نے مختلف جگہوں سے پھر کر آخر پہ آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت اور سچائی کو دیکھ کر حضور کا کلمہ پڑھا تھا اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سنگ رلے تھے۔ اور ان کی یہ بہت بڑی عظمت ہے کہ ان سے کسی نے پوچھا نا حضرت سلمان فارسی سے کہ تمہارا نام کیا ہے، تو انہوں نے کہا تھا اسلام۔ انہوں نے پوچھا تمہارے باپ کا نام کیا ہے، تو حضرت سلمان فارسی نے کہا اسلام۔ انہوں نے کہا تمہارا قبیلہ کیا ہے، تو حضرت سلمان فارسی نے کہا اسلام۔ انہوں نے کہا تمہارا علاقہ کون سا ہے، تو آپ نے فرمایا اسلام۔ ہر سوال کے جواب میں اسلام ہی بولا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ تو سننے والے نے کہا کہ یہ کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ پہلے تو میں تھا ہی کچھ نہیں، جو کچھ ملا ہے مجھے اسلام کے صدقے سے ہی ملا ہے، تو اس واسطے میں بھی اسلام، میرا باپ بھی اسلام، میرا گھر بھی اسلام، میرا قبیلہ بھی اسلام، میرا ملک بھی اسلام، میرا دیس بھی اسلام۔ اس صحابی نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ اعزاز بخشا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا سلیمان منا اہل البیت، فرمایا لوگو حضرت سلیمان فارسی کو ہمارے گھر کا بندہ سمجھو۔ اگرچہ آئے ایران سے تھے، حضور کی نسبت سے سرکار نے ان کو یہ فیض بخشا کہ حضرت سلمان فارسی کی آج بھی مزار پہ یہ روایت لکھی ہوئی ہے کہ سلیمان فارسی حضور کے گھر کے بندے ہیں، سرکار نے ان کو یہ اعزاز بخشا۔ سنیے حدیث پاک، سلیمان فارسی فرماتے ہیں خاطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان، فرماتے ہیں شعبان کے آخری دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا۔ فقال، سرکار کے خطبے کے یہ الفاظ تھے، یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم، یا ایھا الناس، اے لوگو، قد اظلکم شہر عظیم، تمہارے سر پہ آ گیا ہے شہر عظیم، بہت بڑا مہینہ۔ یہ کس کے الفاظ ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ ہیں۔ اس پہلے لفظ پہ بھی ہم اگر ساری گفتگو کریں تو ہو سکتی ہے، لیکن ہم نے پوری روایت بیان کرنی ہے، تھوڑی توجہ کیجیے۔ رسول اللہ نے فرمایا تمہارے سر پہ آ گیا شہر عظیم، ایک عظیم مہینہ، بہت بڑا مہینہ تمہارے سر پہ آ گیا ہے۔ اس مہینے کو بڑا کیوں کہا گیا؟ باقی اس مہینے 29-30 دن کے ہوتے ہیں، تو یہ کوئی 35 دن کا ہوتا ہے؟ اتنا ہی ہوتا ہے نا جتنے باقی مہینے ہوتے ہیں۔ پھر اس مہینے کو بڑا مہینہ کیوں کہا گیا؟ محدثین نے فرمایا بڑا مقدار کے لحاظ سے نہیں تھا، شان کے لحاظ سے بڑا مہینہ تھا۔ اس واسطے سرکار نے فرمایا لوگوں تمہارے سر پر ایک بہت بڑا مہینہ آ گیا ہے، عظیم مہینہ تمہارے سر پہ آن پہنچا ہے۔ اس کی وضاحت میں ایک بات آپ کو سمجھاؤں تو بہت زیادہ لطف بھی آئے گا، اور حضور کے لفظوں سے اس مہینے کی عظمت بھی آپ کے سامنے واضح ہو جائے گی۔ عظیم کا لفظ، عظیم جس کا معنی ہوتا ہے بڑا، بولنے والے کے اعتبار سے اس کی بڑائی سمجھی جاتی ہے۔ مثال سمجھو، ایک چھوٹا سا بچہ ہو 5-10 سال کا، اس کے سامنے 10 کلو کا گٹو رکھو، اٹھا سکے گا؟ نہیں اٹھا سکے گا۔ اس کے نزدیک 10 کلو ایک عظیم وزن ہے۔ عظیم وزن کہے گا نا، وہ کہے گا بہت وزن ہی ہے، مطلب عظیم وزن ہے اس کے نزدیک۔ تھوڑا بڑا ہو گیا جو وہ 20 کلو اٹھا سکتا ہے، 30 اٹھا سکتا ہے، اس کے سامنے 50 رکھو۔ اب بولنے والا بڑا ہے تو وہ کہے گا نا کہ وزن عظیم ہے، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ 10 کلو کو عظیم نہیں کہہ رہا، یہ زیادہ وزن کو عظیم کہہ رہا ہے۔ ایسا ہی ہے نا، ایک بالکل سادہ بندہ، اس کے نزدیک 500,000 روپیہ بہت عظیم مال ہے۔ کوئی زیادہ کھاتا پیتا ہو تو اس کے نزدیک 1000 روپیہ کوئی نہیں، اس کے نزدیک لاکھوں روپیہ عظیم مال ہوگا۔ کوئی اس سے بڑا ہو تو اس کے نزدیک لاکھ کوئی نہیں، اس کے نزدیک کروڑ عظیم مال ہوگا۔ اب جس ہستی نے رمضان کو عظیم کہا، وہ ہستی دیکھو وہ کیا ہے، وہ فرماتی کل متاع الدنیا قلیل۔ اللہ نے اس محبوب کی زبان سے کہا محبوب اپنے امتیوں کو فرما دو یہ ساری دنیا کا جو بھی ساز و سامان ہے یہ ہے قلیل۔ ان کی نگاہ دیکھو کتنی بڑی، اور وہ ذات کتنی بڑی کہ جس نے ساری دنیا کے سامان کو قلیل کہا۔ اب آپ خود سوچو اس ہستی نے جس کو عظیم کہا ہوگا اس کی عظمت کتنی ہوگی، کہ ساری دنیا جن کے نزدیک قلیل ہے لیکن رمضان المبارک ان کے نزدیک بھی عظیم ہے۔ تو
تو سرکار نے فرمایا لوگوں تمہارے نزدیک عظیم مہینہ آ گیا، تمہارے سروں پہ اللہ نے اس کا سائباں بنا دیا، قد اذلکم عظیم شہر عظیم، بہت بڑا مہینہ۔ اور آگے حضور کے الفاظ ہے، فرمایا شہر مبارکن، ایک ایسا مہینہ ہے جو برکتوں والا ہے، شہر مبارکن مہینہ ہے برکتوں والا ہے۔ ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھو، عموماً لوگ کہتے ہیں جی دیہاڑے سارے اللہ دے، مہینے سارے اللہ دے، اس میں کوئی فرق نہیں، ہمیں کوئی انکار نہیں، دن سارے اللہ کے، مہینے سارے اللہ کے۔ ہم تو کہتے ہیں ہر گھڑی اللہ کی، ہر منٹ سیکنڈ کس کا؟ اللہ کا۔ لیکن کچھ گھڑیاں، کچھ دن، کچھ مہینے، کچھ وقت ایسے ہوتے ہیں جن وقت اور گھڑیوں میں رب نے برکت شامل فرما دی ہوتی ہے۔ وقت کے اعتبار سے فرق ہوتا ہے سارا کچھ اللہ کا۔ اب دیکھ لو آپ بھی بندے اللہ کے ہی ہو، کوئی کافر ہندو سکھ ہو تو بندہ تو وہ بھی اللہ کا ہی ہے، بنایا اسی نے نہیں ہے، خالق اس کا بھی اللہ، ہمارا خالق بھی کون ہے؟ اللہ۔ لیکن کافر اور مسلمان بھلا برابر ہو سکتے ہیں؟ برابر تو نہیں نا، شان کے اعتبار سے فرق ہے۔ بنانے والا ہمارا بھی اللہ، بنانے والا ان کا بھی اللہ ہے، لیکن فرق ہے، بنانے والے جو بنے انسان ان کے اندر فرق ہے۔ اسی طرح وقت سارے کے سارے اللہ کے، لیکن کچھ وقت ایسے ہوتے ہیں جن وقتوں کو رب کریم نے خود ہی برکتوں والا بنایا ہوتا ہے۔ یہ بات ذہن نشین کر لیجئے۔ کئی دفعہ ہم دعا جمعے کے دن کر لیتے ہیں، خاص دعا، یا جمعرات کے دن کر لیتے ہیں، ایصال ثواب کے لیے کوئی دن مقرر کر کے اس دن ایصال ثواب کر لیتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کیوں جی سارے دن اللہ کے ہی ہیں، تو یہ دن کیوں مختص؟ سارے دن اللہ کے ہیں، مہینے بھی تو سارے اللہ کے ہیں۔ سرکار نے جو رمضان ہے اس کو مبارک کیوں کہا؟ تو بتا دیا سارے اللہ کے ہیں، لیکن کچھ وقت ایسے ہوتے ہیں جن وقتوں کو خاص نسبت ہوتی ہے، اور اس نسبت کی وجہ سے وہ وقت بھی بڑے مبارک ہو جاتے ہیں۔ اس واسطے اس مہینے کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے برکتوں والا کہا۔ اب وجہ سنیے یہ مہینہ برکتوں والا کیوں بنا۔ فرمایا شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، فرمایا اس مہینے میں برکت اس واسطے ہے کہ اس پورے مہینے میں اللہ نے ایک ایسی رات رکھی ہے جس رات کو اللہ نے 1000 مہینوں سے افضل بنایا ہے۔ پتہ ہے نا آپ کو وہ کون سی رات؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، وہ رات لیلۃ القدر، اس رات کی وجہ سے اللہ نے اس شہر کو، اس مہینے کو برکتوں والا بنایا ہے۔ اب وہ رات برکت والی بھلا کیوں بنی؟ پیچھے جاؤ گے تو بات کھلے گی نا۔ رمضان برکت والا لیلۃ القدر کی وجہ سے۔ لیلۃ القدر کیوں برکت والی؟ انزلناہ، قرآن اترا اس رات۔ لیلۃ القدر برکت والی بنی کس وجہ سے؟ قرآن کی وجہ سے۔ تو جس رات قرآن آیا وہ برکت والی، وہ برکت والی رات آئی رمضان میں، تو پورا رمضان بھی کیا ہو گیا؟ برکتوں والا ہو گیا۔ بس سمجھنے کا فرق ہوتا ہے۔ امام احمد بن حنبل بہت بڑے امام ہیں، ان کا ایک فتویٰ آپ کو یہاں پہ ضمناً سناتا چلوں۔ بہت بڑے امام ہیں، یہ وہ امام ہیں کہ وقت کے غوث اعظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام احمد بن حنبل کے پیروکار ہیں، حنبلی ہیں، بہت بڑے امام ہیں امام احمد بن حنبل۔ 10 لاکھ حدیثوں کے حافظ تھے، 10 لاکھ حدیثوں کے۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک جس رات حضور کی ولادت ہوئی وہ رات شب قدر سے افضل ہے۔ شب قدر قرآن آیا تو شب قدر افضل، تو جس رات قرآن والا آیا وہ شب قدر سے بھی افضل ہے۔ اور یہ میرا نہیں، امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ ہے۔ تو یہ پہلے لفظوں سے ہمارے کئی مسئلے بھی حل ہو گئے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اپنی تقریر میں فرمایا کہ یہ مہینہ عظیم بھی ہے، یہ مہینہ برکتوں والا بھی ہے، کیونکہ اس مہینے میں رب ذوالجلال نے شب قدر رکھی ہے، اور شب قدر کی وجہ سے یہ پورا مہینہ بہت بڑی برکتوں والا بن گیا۔ تو فرمایا یہ برکتوں والا مہینہ ہے، 1000 مہینوں سے بڑھ کر بہتر رات اللہ نے شب قدر میں رکھی۔ اور آگے رب کریم علیہ السلام نے فرمایا جعل اللہ صیامہ فریدۃ، یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کے روزوں کو اللہ کریم نے فرض بنایا ہے۔ اب فرض کی میں وضاحت کرتا چلوں، رمضان کے روزے یکم سے لے کے آخر تک، چاند کے نظر آ جانے سے لے کر عید کا چاند نظر آنے تک، ہر مسلمان عاقل بالغ پر رکھنے فرض ہے۔ جو بھی مسلمان ہے، عقل مند ہے، بالغ ہے،
اس پر یہ رمضان المبارک کے روزے رکھنے فرض ہے۔ کوئی بہانہ اس میں نہیں جی میں کاروباری بندہ ہوں، میری ڈیوٹی ہے، یہ مصروفیت ہے، نہ۔ جیسے نماز کے سامنے کوئی بہانہ نہیں نہ چل سکتا، اسی طرح اللہ کا یہ فریضہ، اس کے سامنے بھی کوئی بہانہ نہیں چل سکتا۔ یہ مہینہ، اس مہینے کے ایک ایک دن کا روزہ فرض ہے، تو اس کی فرض کی حیثیت سنو تو حیران ہو جاؤ گے۔ کئی دفعہ ہم کہتے ہیں کوئی نہیں جی بعد میں رکھ لیں گے۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس بندے نے رمضان کا ایک روزہ چھوڑا، صرف ایک، فرمایا بعد کی ساری زندگی روزہ رکھتا رہے نا، رمضان کے روزے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ جو ایک چھوڑ گیا، اس ایک کی برابر ساری زندگی کے روزے نہیں بن سکتے۔ رب نے قسمت سے عطا فرمایا تو رمضان کے ہر دن کا روزہ عاقل بالغ پر فرض ہے، رکھنا لازمی ہے۔ ہاں وہ بندہ جو عمر کے اس حصے میں پہنچ گیا جس حصے میں روزہ وہ نہیں رکھ سکتا، اسے فقہ کی کتابوں میں، شریعت کی کتابوں میں شیخ فانی کہا جاتا ہے۔ شیخ بوڑھا، فانی فنا ہونے والا، مطلب بڑھاپے کی وہ عمر ہے کہ جس موقع پہ پہنچ کر اب بالکل صحت کی طرف نہیں، اس نے کمزوری کی طرف ہی جانا ہے، اور اس کے صورتحال یہ ہے کہ وہ بالکل روزہ نہیں رکھ سکتا، ایسی بیماری ہے، تو اس کو شریعت نے چھٹی اس طرح کی دی کہ روزہ نہ رکھے، لیکن روزے کے بدلے میں اسے فدیہ ادا کرنا پڑے گا۔ یہ مسئلہ بھی ذہن میں رکھنا کہ فدیہ بھی اس وقت تک کارآمد ہوگا کہ اگر اللہ نے اس نے کو بعد میں دے دی صحت، تو اب وہ فدیہ نہیں، اسے ان روزوں کی قضا کرنی پڑے گی۔ قضا سے کام چلے گا، فدیہ سے نہیں۔ فدیہ تب تک کام کرے گا کہ بڑھاپے کی وہ عمر تھی کہ جس کے بعد اسے صحت نہیں ملی، کمزوری کی طرف جاتے جاتے وفات پا گیا، تو اب اس کے روزوں کا فدیہ ادا کرنا ہے۔ فدیہ کتنا ہے وہ بھی سنتے جائیے۔ جتنا ایک آدمی کا صدقہ فطر ہے، صدقہ فطر جتنا دیتے ہیں اتنا ہی ایک آدمی کے ایک روزے کا فدیہ بنتا ہے، تقریباً 100 روپیہ ایک روزے کا فدیہ بنتا ہے۔ لیکن وہی شخص جو ہے انتہائی بڑھاپے کی عمر میں، یا کوئی ایسا بیمار جس کو ماہر حکیم طبیب ڈاکٹرز نے کہا کہ تمہارے لیے روزہ نقصان دے گا، صرف زکام، سر کے درد یا اس قسم کی پریشانی کی وجہ سے نہیں، اور وہ شخص جو مسافر ہے حالت سفر میں، اسے روزے کی صرف رخصت ہے، رخصت معنی چھٹی، لیکن رکھنا اسے بعد میں پڑے گا، اس کی اسے قضا کرے گا۔ لیکن وہ شخص جو صحت مند ہے، سفر میں اس نے روزہ چھوڑا، وہ فدیہ دے کر اپنی جان نہیں چھڑا سکتا، اسے بعد میں اس روزے کی جگہ پہ روزہ رکھنا پڑے گا۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھے کہ بعد کی ساری زندگی بھی رکھے تو رمضان کے روزے کی برابری نہیں ہو پائے گی، وہ بھی حالت سفر میں۔ لیکن قرآن نے فرمایا اجازت ہے چھوڑنے کی، وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، لیکن اگر کوئی شخص روزہ رکھ لے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ حالت سفر میں بھی رکھنا اس کے لیے بہتر ہے، نہ رکھے تو اسے چھٹی ضرور ہے لیکن رکھنا اس کے لیے بہتر ہے۔ یہ رب کریم جل شانہ نے قرآن میں بھی ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے لکھ دیے گئے۔ لکھ دیے کا مطلب کیا ہے کہ پکے تمہارے سروں پہ فرض ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی اللہ کریم نے روزے فرض کیے تھے، ایسے ہی تمہارے اوپر روزے فرض ہیں۔ آگے سنیے، یہ تو ہو گیا روزے دن کا روزہ رکھنا، یہ فرض ہے۔ اور آگے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وَقِيَامَ لَيْلِهِ تَطَوُّعًا، اللہ نے اس کی رات کا قیام تمہارے لیے نفل بنایا۔ رات کے قیام سے مراد ہے شب بیداری کرنا۔ نبی کریم علیہ السلام رمضان کی کوئی گھڑی غفلت میں نہیں جانے دیتے تھے، اور آخری 10 دنوں کے حوالے سے تو حدیث میں آتا ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں جب 20ویں دن گزرتا اور 21واں یعنی اعتکاف والے دن تو حضور کمر بستہ ہو جاتے تھے، مطلب اپنی کمر باندھ لیتے تھے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ پوری طرح عبادت کی طرف آ جایا کرتے تھے، اور مکمل طور پر نبی کریم علیہ السلام کی رغبت اور توجہ عبادت کی طرف ہی ہو جایا کرتی تھی۔ تو رمضان کی راتوں میں شب بیداری کرنا، جاگنا، یہ نفلی عبادت کرنا، یہ اللہ کریم نے نفلی طور پر، ہر کسی پر لازم ضروری نہیں لیکن نفل ہے۔ تراویح سنت مؤکدہ ہے، تراویح جو ہم پڑھتے ہیں یہ سنت ہے۔ ہاں یہ اگر چھوڑی تو گناہ اتنا ہوگا جیسے سنت کے ترک کرنے کا گناہ ہوگا۔ روزے چھوڑنے کا گناہ زیادہ ہے
تراویح کا اتنا نہیں، اس سے کم ہے، فرض سے کم درجہ ہے، کیونکہ سنت جو ہوئی تو فرض سے کم درجہ ہے، لیکن ہے اس کا بھی گناہ۔ تو قیام اللیل تطوعاً میں تراویح بھی آ جاتی ہے اور رات کی باقی عبادات بھی آ جاتی ہیں، کیونکہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم صرف تراویح پہ نہیں اور بھی کثرت کے ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان شریف کی راتوں میں اللہ کریم کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے اور امت کو سبق دینے کے لیے سرکار نفلی عبادت کرتے تھے۔ اب یہاں پہ حضور کے خطاب کے الفاظ ہیں، کوئی سمجھ سکتا تھا چلو نفل ہے تو جانے دو، لیکن سرکار نے وضاحت کی، فرمایا من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادا فریضۃ فیما سواہ۔ فرمایا رمضان کے مہینے میں کوئی بھی نفلی عبادت کرنا اتنا اجر رکھتا ہے جس طرح رمضان کے علاوہ فرض ادا کرنے کا اللہ نے اجر رکھا ہے۔ رمضان کے علاوہ اگر فرض پڑھو تو جتنا اجر ملتا ہے، رمضان میں نفلی عبادت پر اللہ کریم نے اتنا اجر رکھا ہے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ تو مطلب یہ تھا کہ نفل کو بس صرف نفل سمجھ کر چھوڑ نہیں دینا، نفل بڑی عظیم شے ہے، کیوں کہ رمضان کے نفل فرضوں کے برابر ہیں، کہ رمضان کے نفلوں کو اللہ نے فرضوں کا مطلب ثواب میں فرض جتنا ہے کہ ایک نفلی عبادت ہے تو اس کا ثواب فرض جتنا اللہ کریم عطا فرمائے گا۔ لہٰذا کوشش کی جائے کہ رمضان کے مہینے میں کسی شخص کے نفل بھی قضا نہ ہو، نفل رہ نہ جائے، نفل بھی فوت نہ ہو، نفلی عبادت بھی پوری طرح ادا کی جائے، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ نفلی عبادت کا ثواب فرضوں جتنا ہے۔ اب فرض کا ثواب کتنا ہوگا وہ بھی سرکار نے فرمایا ومن ادا فریضۃ فیہ کان کمن ادا سبعین فریضۃ فیما سواہ۔ فرمایا جس بندے نے رمضان میں ایک فرض ادا کیا اس کو اللہ کریم 70 فرض پڑھنے جتنا اجر عطا فرما دیتا ہے۔ ایک فرض کا اجر کتنا ہو گیا؟ 70، اور نفل کا اجر فرضوں کے برابر، اور فرضوں کا اجر 70 فرضوں کے برابر۔ یہ اللہ کریم نے ایک خاص اپنے بندوں پر رحم و کرم فرماتے ہوئے یہ سلسلہ رکھا کہ ان کے اجر میں اضافہ پیدا فرمایا۔ لیکن ایک بات، چونکہ لوگ غلط مطلب بھی لے لیتے ہیں، ہمارا شعبہ یہ ہے سنانا، سمجھنا، پھر باتیں بھی سننی پڑتی ہیں، ایک مسئلے کی وضاحت بھی یہاں پہ لے لینا۔ 70 فرضوں کا ثواب ملے گا کتنا؟ ایک فرض پڑھنے سے۔ زور کے پڑھے اللہ کریم 70 گنا کیا کرے گا؟ زیادہ ثواب دے گا۔ لیکن کچھ لوگ یہ کہتے ہیں چلو جی ایک زور پڑھ لی، اب اس کا ثواب کتنا؟ 70، اگلے 12 5 60، 12 دن چھوڑ دو جی، پڑھنے کی ضرورت نہیں، 70 کا ثواب مل جو گیا۔ ایسا نہیں کرنا، یہ تو اس نے کرم نوازی کی کہ ایک کا ثواب 70 جتنا عطا فرمایا، اس کا یہ تو نہیں مطلب کہ اگلے فرض چھوڑ کے پھر بندہ بیٹھ جائے، یہ اس کی عطا مہربانی ہے۔ 70 فرضوں کا اجر ضرور ملے گا، لیکن اگلی نماز کا سوال اور اگلی نماز چھوڑنے کا گناہ وہ الگ ہے، وہ ملے گا ہی ملے گا۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھنا، جیسے مسجد حرام کعبۃ اللہ شریف میں بیٹھ کر، مسجد نبوی روضہ شریف کے پاس بیٹھ کر عبادت کا اجر زیادہ ہے، اسی طرح وہاں پہ کیے جانے والے گناہ کا جو ہے سزا وہ بھی زیادہ ہے۔ اگر رمضان المبارک کے اندر عبادت کا اجر بڑھ جاتا ہے تو جرموں کی سزا بھی بڑھ جاتی ہے، کہ اگر کوئی بندہ یہ سوچے کہ میں چلو رمضان میں بھی جو ہے چھوڑ دیتا ہوں کوئی بات نہیں فرض، تو اس کا گناہ باقی وقت میں فرض چھوڑنے سے زیادہ ہوگا، کہ اس نے اتنا اللہ کی طرف سے عطاؤں والا مہینہ تھا اور اس نے اس عطاؤں والے مہینے میں بھی اپنی جھولی رحمتوں سے نہ بھری۔ دلوں کو ہلا دینے کے لیے حضور کی تو ایک حدیث ہی کافی ہے، باقی جس کی قسمت میں ہو ہدایت اسے ہی ملتی ہے۔ میرے نبی علیہ السلام نے مسجد میں آ کے ممبر شریف کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا، سرکار نے فرمایا آمین، دوسری پہ رکھا فرمایا آمین، تیسری پہ رکھا فرمایا آمین۔ صحابہ حیران ہوئے کہ دعا مانگنے والا کوئی نہیں اور حضور آمین کہے جا رہے ہیں، دعا کون مانگ رہا ہے؟ سرکار کس کی دعا پہ آمین کہہ رہے ہیں؟ بڑا جو ہے اپنے ذہن کو حاضر رکھ کے یہ بات سمجھنا، دعا کرے آپ اور آپ کا مرشد آپ کی دعا پہ آمین کہے، آپ کا دل کہے گا نا کہ دعا قبول ہو جائے گی، ایسے ہی ہے نا؟ اب ذرا خود سوچو کہ دعا پہ آمین اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں، سرکار نے جس دعا پہ آمین کہا ہوگا وہ دعا قبول ہوئی ہوگی کہ نہیں؟ بولیے،
صحابہ نے پوچھ لیا یا رسول اللہ دعا کون کر رہا تھا؟ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا تم نے نہیں سنا، دعا کر رہا تھا اللہ کا فرشتہ، بلکہ فرشتوں کا رسول جبریل امین علیہ السلام۔ اب پھر دعا کی اہمیت، دعا کرنے والا جبریل، فرشتوں کا رسول، اور دعا پہ آمین کہنے والے رسولوں کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نبیوں کے نبی سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم۔ دعا قبول ہوئی ہوگی کہ نہیں؟ اور جگہ کون سی؟ مسجد نبوی۔ اور پھر مسجد نبوی کا ممبر، جس ممبر کو آنکھوں کے سامنے لے کر ہمارا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ ہم اس ممبر کو آنکھوں کے سامنے لے کے دعا مانگیں تو اللہ ہماری بھی دعا قبول فرما لیتا ہے۔ اس ممبر کی سیڑھی پہ قدم رکھ کے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہہ رہے ہیں، اور دعا کر کون رہا ہے؟ جبریل۔ اب دعا سنو، ہدایت کے لیے یہ بہت کافی ہے۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا جبریل نے جب میں نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبریل نے کہا کہ اے اللہ، جو شخص اپنے والدین کو بڑھاپے کی عمر میں پائے اور والدین کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکے، وہ شخص ہلاک اور برباد ہو، وہ شخص برباد ہو۔ جبریل نے دعا کی اور سید الانبیاء نے آمین کہا صلی اللہ علیہ وسلم۔ قبول ہوئی ہوگی کہ نہیں؟ اب جو شخص والدین کو ستائے وہ اتنے زیادہ تعویذ بھی لے کے گھر میں رکھ دے نا، اس کی زندگی میں سکھ کیسے آئے؟ اور دعا جبریل نے کر دی، سید الانبیاء نے آمین کہہ دیا مسجد میں کھڑے ہو کر کہ وہ شخص ہلاک ہو، برباد ہو، اوکھا ہو۔ وہ کیسے سوکھا ہوگا جس کی زندگی میں والدین بڑھاپے میں آئے اور اس نے والدین کی خدمت نہ کی۔ دوسری سیڑھی پر فرمایا دعا کی جبریل نے کہ جس شخص کے سامنے آپ کا نام مبارک لیا گیا اور اس نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نام سنا اور حضور پر درود نہ پڑا، وہ شخص بھی برباد ہو، اور سرکار نے کہہ دیا آمین۔ تیسرا جبریل دعا کر رہے ہیں جس شخص نے زندگی میں رمضان کا مہینہ پایا اور عبادت کر کے اللہ سے مغفرت حاصل نہ کر سکا، وہ شخص بھی برباد ہو جائے۔ تو سرکار نے کیا فرما دیا؟ آمین۔ اب رمضان کے مہینے میں بھی اب پتہ چلا کہ اس مہینے میں جرم کتنا بڑا سزا رکھتا ہے کہ اگر کوئی شخص اس کے دروازے سے منہ پھیرے گا تو رسول اللہ کی دعا ہے اس کے بارے میں، رسول اللہ نے آمین کہا۔ لوگ جان بوجھ کر، یہ ظلم ہمارے پورے ملک میں ہوتا ہے، جان بوجھ کر نام مسافر اور مریضوں کا، اور 24 گھنٹے ہوٹل چل رہے ہوتے ہیں اور سر عام چل رہے ہوتے ہیں، لوگ سر عام کھا رہے ہیں، سر عام پی رہے ہیں، رمضان کا احترام بھی نہیں، رمضان کا حیا بھی نہیں، رمضان کی کوئی قدر و قیمت بھی نہیں۔ میں اپنی بات بتاؤں، ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، ہمارے محلے میں عیسائی رہتے تھے، کرسچن، وہ رمضان کے مہینے میں مسجد میں بیٹھا ہوں، قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، جھوٹ نہیں، رمضان کے مہینے میں انہوں نے جس وقت صبح جاگنا اور انہوں نے اگر باہر سے دہی وغیرہ یا کچھ لے کے جانا بھی ہوتا نا تو وہ چھپا کے لے جاتے، عیسائی غیر مسلم، کیونکہ رمضان شریف تھا۔ لیکن اب ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، چونکہ ہماری اپنی حالت بدل گئی، مسلمان خود اپنے اطوار چینج کر چکے، ان آنکھوں سے دیکھا کہ سر عام ایسی چیزیں لے کر، بلکہ جو ہے گھروں میں پراٹھے بن رہے ہوتے ہیں اور باہر سارا کچھ جو ہے دھواں اور خوشبو ظاہر ہو رہی تھی، مسلمانوں کے گھروں میں حیا تک ختم ہو گیا۔ اب عیسائی کیا حیا کرے گا، غیر مسلم کیا حیا کرے گا، ہمارے اپنے اندر سے حیا ختم ہو گیا۔ اتنی برکتوں والا مہینہ کہ جس مہینے میں رب نے ایک ایک عبادت کا 70 گنا اجر بڑھا دیا اور ساری طرفوں سے رحمتوں کے دروازے کھل گئے اور رب بلا رہا ہے رحمتوں کی طرف، اور ان دنوں میں انسان اپنے آپ کو بجائے اس کی رحمت کی طرف لے جانے کے پھر بھی شیطان کا ہتھ کنڈا بنا رہے تو پھر بربادی ہی بربادی ہے۔ میرے نبی علیہ السلام نے دعا پہ آمین کہہ دیا کہ جس شخص نے اتنی بڑی رحمتوں کے وسیع حالات کے اندر بھی اس نے اپنی بخشش نہ کروائی، وہ شخص ہلاک اور برباد ہو جائے کہ اسے پھر بھی نہیں حیا یا دھیان آیا کہ میں رمضان میں تو کم از کم اللہ کی بارگاہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لوں، اس کے لیے سرکار نے دعا کر دی، اس کے خلاف جبریل نے دعا کی اور سرکار نے آمین کہہ دیا۔ اب اس شخص کی بربادی ہے جس نے رمضان اس طرح غفلت کے اندر گزارا۔ تو اس واسطے آنے والے مہینے کو صرف مہینہ نہیں، رب کا مہمان سمجھنا ہے، اس کی عزت، اس کا احترام کرنا۔ اور عموماً لوگوں کی زبان پہ لفظ ہوتا ہے، سر عام لوگوں کو بتانا
کہ میں نے روزہ نہیں رکھا، یہ بات ایک ذہن نشین کرنا بڑی توجہ سے، میں جی روزہ نہیں رکھا، پھر لوگوں کے سامنے کوئی نہیں جی اللہ دا بھی چور تے بندیاں دا بھی چور، میں لوگوں کو کیوں نہ بتاؤں کہ میرا روزہ نہیں ہے، سارے عام لوگ میرا روزہ نہیں ہے، نہ ایسا نہ کرنا۔ روزہ نہ رکھنا یہ گناہ ہے، لیکن کسی کو بتانا یہ ایک اور گناہ ہے، ڈبل گناہ ہو گیا۔ شریعت جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو، بہت اہم مسئلہ ہے، شریعت قطعاً یہ نہیں چاہتی کہ آپ اپنا گناہ لوگوں کے سامنے ظاہر کرو، صحیح بات ہے، کسی سے غلطی ہو گئی اسے چاہیے کہ اپنے گناہ کو کیا کرے، چھپائے۔ اگر دنیا میں اس کا گناہ پردے میں رہ گیا، کل بروز قیامت بھی رب بھی کرم کرے گا، اس کا گناہ پردے میں ہی رکھے گا۔ ایک حدیث میں نے پڑھی ہے، بروز قیامت ایک شخص آئے گا، جب حساب لینے کے لیے اللہ اس پہ چادر ڈال دے گا، چادر میں بند وہ اکیلا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے یہ جرم بھی کیا، یہ جرم بھی کیا، یہ جرم بھی کیا، وہ شخص مانتا جائے گا ہاں ہاں یہ جرم میں نے کیے، رب کریم جل شانہ کے سامنے اقرار کر لے گا، جرم اتنے بڑے ہوں گے، چادر میں بند، چادر میں اللہ کے سامنے مان گیا۔ اب وہ شخص سمجھ رہا تھا کہ اب میری ہلاکت ہے، میری بربادی ہے کہ میں اتنا بڑا مجرم ہوں، لیکن رب نے فرمایا جا تجھے معاف کیا۔ اس نے عرض کیا یا اللہ وہ کیسے؟ فرمایا دنیا میں پردہ رکھا ہے تو میں آخرت میں بھی تیرے جرموں پہ پردہ ہی رکھوں گا، ادھر نہیں نہ کھلنے دیے تیرے عیب تو میں یہاں پہ بھی تیرے عیب نہیں کھلنے دوں گا۔ پردے میں ہی حساب کتاب لیا اور پردے میں ہی اسے معاف فرما دیا۔ اپنا گناہ قطعاً کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرنا چاہیے، اس میں ڈبل گناہ ہو جاتا ہے۔ یہ غلط سوچ ہے کہ لو جی بندیاں دا بھی چور تے خدا دا بھی چور، میں تو سر عام بتاتا ہوں جی میرا روزہ نہیں، نہ ایسا نہیں کرنا، اپنے جرم کو پردے میں رکھو۔ شریعت کا مسئلہ ہے، کسی شخص کی نماز عشاء قضا ہو، اب قضا پڑھنی ہوتی ہے نا، 4 فرض بھی ہیں اور 3 وطر بھی قضا میں پڑھنے ہیں، اور وطروں میں دعائے قنوت بھی ہے۔ دعائے قنوت پڑھنے کے لیے اللہ اکبر تو پھر دعائے قنوت پڑھنی ہے۔ شریعت نے کیا کہا کہ اگر زور یا اثر یا کسی ٹائم میں قضا کر رہا ہے عشاء کی نماز اور وطروں کی قضا کر رہا ہے، اس طرح ہاتھ اٹھا کے اللہ اکبر کہہ کے دعائے قنوت پڑھے گا تو صاف ظاہر ہے لوگوں کو پتہ چل جائے گا۔ اب درمیان میں اللہ اکبر کہہ کے کیا پڑھ رہا ہے ان کو پتہ چلے گا کہ یہ وطروں کی قضا کر رہا ہے۔ شریعت نے کہا اللہ اکبر کہے پر ہاتھ نہ اٹھائے تاکہ اس کا جرم پردے میں رہے، اس کا جرم کسی پہ کھلنے نہ پائے۔ جب رب نے ہمارے پردے ڈالے، ہمیں کیوں لوگوں کے سامنے اپنے گناہ ظاہر کرنے کی ضرورت ہے؟ لہٰذا یہ بھی بے ادبی میں آ جائے گا جی میں روزہ نہیں رکھا، تو نہیں رکھا کوئی مجبوری ہے تو لوگوں کے سامنے اس چیز کا اظہار مت کرو، اپنے گناہ پر لوگوں کو گواہ نہ بناؤ۔ یہ گواہی دیں گے پھر لوگ کل قیامت کے دن کہ یا اللہ یہ اس بات کا مجرم تھا۔ اپنے جرموں کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کرو، پردے میں رکھو، اور ہمیں بھی حکم ہے کہ کسی کا جرم ہو تو اس کو پردے میں رکھا جائے۔ بہرحال آگے سنیے، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، فرمایا رمضان صبر والا مہینہ ہے، رمضان صبر والا مہینہ ہے۔ صبر کو ہلکا نہ سمجھنا، حدیث پاک ہے، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الصبر نصف الایمان، صبر میں اللہ نے آدھا ایمان رکھا ہے، صبر آدھا ایمان ہے۔ اور آگے حدیث کے لفظ ہے وَالصَّوْمُ نِصْفُ الصَّبْرِ، اور روزے میں رب نے آدھا صبر رکھ دیا ہے۔ روزہ صبر، یہ صبر کا مہینہ ہے، صبر کی تلقین کرتا ہے بندے کو۔ اور میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، فرمایا صبر ایک ایسی نیکی ہے جس کے بدلے میں رب ذوالجلال نے جنت تیار فرمائی ہے۔ صبر ہی ہے، صبح کھایا شام تک صبر کیا، سب کچھ ہاتھوں میں بھی تھا، سب کچھ آنکھوں کے سامنے بھی تھا، گھر کا فریج بھرا ہوا ہے ٹھنڈے پانی سے، لیکن سخت سے سخت گرمی میں بھی حلق سے پانی نہیں اتر رہا تو صبر کر رہا ہے۔ کس کی خاطر کر رہا ہے؟ اپنے مالک کی خاطر کر رہا ہے۔ بند کمرے میں چھپ کر 2 گھونٹ والا بھر بھی لے، باہر رشتہ داروں کو، برادری کو، گلی والوں کو کیا پتہ کہ اس نے روزہ رکھا تھا کہ نہیں رکھا تھا، لیکن یہ بندہ رکا ہوا ہے، برداشت کر رہا ہے تکلیف، تو کس کی خاطر کر رہا ہے؟ اپنے مالک کی خاطر کر رہا ہے۔ اس واسطے فرمایا یہ صبر کا مہینہ، اور صبر کا بدلہ رب ذوالجلال نے جنت تیار رکھا ہے۔ اور ایک بات ذہن نشین کر لیجئے، سرکار کی حدیث قدسی کی اللہ فرماتا ہے کہ ہر عمل کی جزا میرے فرشتے اسے دیتے ہیں، لیکن روزہ وہ عبادت ہے جو ہے بھی میرے لیے اور میں ہی اس کی اجر عطا فرماتا ہوں۔ اور ایک اور اہم بات بھی سننا، میں نے یہ روایت غالباً پہلے ادھر بیان کی بھی تھی، ایک نیکیوں لے کر ایک شخص آیا جس نے کسی پہ ظلم کیا تھا، اور ظلم کے بدلے میں بروز قیامت اس کی نیکیاں
اللہ تعالیٰ ظالموں کو مظلوموں کو دیتا رہا کہ اس نے جس پر ظلم کیا۔ حدیث میں الفاظ ہیں، علماء نے اس بات کی صراحت کی، ہر عمل ظلم کی وجہ سے بطور قصاص مظلوم کو ملے گا، لیکن روزہ اللہ نہیں دے گا۔ آپ کا روزہ آپ کا ہی رہے گا، آپ کی یہ عبادت آپ کو چھوڑ کے کسی اور کو نہیں دی جائے گی۔ پڑھی ہوئی نماز ہو سکتا ہے کسی کے ساتھ تم نے زیادتی کی ہو تو یہ نماز اس مظلوم کو دے دی جائے کہ تم نے اس کے ساتھ زیادتی کی۔ روزہ نہیں بدلے میں دیا جائے گا، روزہ آپ کا ہے اور آپ کا ہی رہے گا۔ میرے رب نے فرمایا الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے۔ ہر عمل میں ریاکاری چل سکتی ہے، روزے میں ریاکاری نہیں۔ روزے میں ہے، اگر روزہ ہے تو وہ خالصتاً کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے، اس میں ریاکاری نہیں چل سکتی۔ اس میں ہے تو پھر خالصتاً رب ذوالجلال جل شانہ کی ذات کے لیے ہے۔ اس واسطے میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ صبر کا مہینہ، اور صبر کا اللہ نے بدلہ کیا رکھا ہے؟ جنت۔ آگے سنیے، فرمایا وَهُوَ الشَّهْرُ الْمُوَاسَاةِ، سرکار نے فرمایا یہ ہمدردی کا مہینہ ہے۔ صرف عبادت نہیں، رمضان سے کچھ سبق بھی سیکھنا ہے۔ استقبال رمضان شریف کے موقع پر، رمضان کے استقبال یہ تو نہیں کہ ہم نے رمضان کے گلے میں جا کے پھولوں کا ہار ڈال دینا ہے، جو اس پر پھولوں کی پتیاں ڈالنی ہیں، یہ نہیں۔ استقبال کا مطلب ہے کہ جو سبق لے کے رمضان آیا وہ سبق یاد کرنے ہیں۔ رمضان شہر المواسات، ہمدردی کا مہینہ ہے۔ رمضان کے مہینے میں رب ذوالجلال انسان کے دل میں ہمدردی کا جذبہ پیدا فرماتا ہے۔ آپ خود سمجھیے، ہمارا پیٹ بھرا ہوا ہو کھانے سے، قطرہ برابر بھی بھوک نہ ہو، ہمیں بھوکے کی بھوک کا احساس ہوگا بھلا؟ کب ہوگا؟ نہیں نہ ہوگا۔ کب ہوگا احساس؟ جب ہمیں خود بھی بھوک لگی ہو، اور پھر پتہ چلتا ہے کہ بھوک بھی ہو اور کھانا نہ ملے تو پھر کتنا درد ہوتا ہے، کتنی تکلیف ہوتی ہے، کتنی مشکل ہوتی ہے۔ بھوکے کو بھوکے کا احساس ہوگا، پیٹ بھرنے والے کو بھوکے کا احساس نہیں ہوگا۔ یہ مہینہ رب نے سال پورے میں ایک مہینہ رکھا کہ میرا کلمہ پڑھنے والے میرے بندو، ایک مہینہ رب کی رضا کے لیے بھلا تم نہ کھاؤ، دن کو بھوکے رہو، پھر تمہیں زندگی بھر پتہ چلے گا کہ بھوک کا درد کتنا ہوتا ہے، بھوک کی تکلیف کتنی ہوتی ہے۔ پھر ساری زندگی بھوکے کی بھوک کا تمہیں احساس بھی ہوگا، پتہ چلے گا کہ بھوکے کو بھوک کتنی تکلیف دیتی ہے۔ اور یہ ایک احساس، کئی دفعہ لوگ یہ کہتے ہیں جی اسی جی کھاندے پیندے، یہ میں نے خود الفاظ سنے ہیں، اس میں سے درد کی وجہ سے کہہ رہا ہوں، لوگ ایسی جی کھاندے پیندے گرانے لوگ، روزے رکھیں تو غریب رکھیں، سانو کے جن کو نہیں ملتا وہ روزے رکھیں، ہم کیوں رکھیں، ہم تو کھاندے پیندے گرانے۔ اور اللہ کے بندے، سب سے بڑھ کر اس کائنات کے خزانوں کی کنجیاں رب کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھیں۔ ان سے بڑھ کر کون کھاتا پیتا گرانے کا تھا؟ لیکن میرے نبی علیہ السلام کو اللہ نے آفر دی تھی، محبوب یہ سارے خزانے تیرے پیچھے پیچھے تیرے نوکر و خادم بن کے چلیں گے۔ لیکن میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں یا اللہ، اجو یومن واشبو یوما، میں ایک دن بھوکا رہنا پسند کرتا ہوں اور ایک دن کھانا کھانا پسند کرتا ہوں۔ بھوکا رہوں گا تو بھوکے کی ہمدردی پیدا ہوگی، جب کھاؤں گا تو اللہ کا شکر پیدا ہوگا۔ یہ رمضان کا مہینہ پریکٹیکل ہے، شہر المواسات، ہمدردی کے لحاظ سے۔ یہ میرے سامنے کتاب پڑھی ہے ملا علی قاری کی، حدیث کی شرح لکھی، انہوں نے یہاں پہ ایک بزرگ کی بات لکھی کہ ایک بزرگ ایک علاقے میں رہتے تھے، اللہ والے، سردی کا مہینہ تھا، کپڑے ان کے تھے بھی صحیح، لیکن کوئی کپڑا نہیں پہنا ہوا اور جسم ان کا سردی سے یوں کانپ رہا ہے۔ مریدوں نے کہا حضور سردی ہے اور کوئی اوپر نہیں لے رہے۔ انہوں نے کہا کہ میرے علاقے میں اور غریب بھی ہیں جو سردی کی وجہ سے موٹا کپڑا نہیں پہن سکتے، میں ان کے ساتھ اور تعاون تو نہیں کر سکتا، لیکن ان جیسا حلیہ بنا کے بیٹھا ہوا، اگر وہ کانپ رہے ہیں تو میں بھی کانپ رہا ہوں۔ رمضان کا مہینہ بھوکے کے ساتھ بھوک میں شرکت کراتا ہے کہ وہ بھوکا ہے تو تو بھی بھلا بھوکا رہے، پھر پتہ چلے گا۔ اب دیکھو سخت گرمی اور پھر روزہ، اس وقت پتہ چلتا ہے ٹھنڈا پانی کتنا قیمتی ہوتا ہے، رب کی دی ہوئی اس نعمت کی قدر پیدا ہوتی ہے۔ اس واسطے میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ ہمدردی کا مہینہ ہے، اور فرمایا شہر یزاد فیہ رزق المومن، بڑی کمال کی بات فرمایا یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ اپنے بندوں کے رزق میں اضافہ فرما دیتا ہے، پتہ ہی نہیں ہوتا کہاں سے آیا کہاں پہ خرچ ہوا۔ حالانکہ جو جہاں روزہ باقاعدہ خاندانی طور پہ چلتا ہے وہاں پہ پھر روٹی ایک ٹائم کی کم ہو جاتی ہے، لیکن آج وہ تھوڑی زیادہ ہو جاتی ہے، اس کے باوجود بھی
اللہ تبارک و تعالیٰ رزق میں برکت پیدا فرما دیتا ہے۔ فرمایا یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں رب ذوالجلال بندہ مومن کے رزق کو زیادہ فرما دیتا ہے۔ یہ پہلے بتایا اور آگے ایک رغبت دلائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ میں کہتا ہوں اکثر اوقات کہ کسی پروفیسر، کسی دانشور، کسی سکالر کے پاس اتنی سمجھ نہیں جتنی سمجھ رب نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی ہے، اور میرے نبی کے سمجھانے کا ڈھنگ بھی بڑا پیارا ہے۔ پہلے یہ بتایا کہ رمضان کے مہینے میں رزق میں اضافہ ہوتا ہے، اب آگے ایک سبق دیا، کیا؟ ایک ترغیب دلائی، فرمایا من فطر فیہ صائما کان لہ مغفرۃ لذنوبہ، جس بندے نے رمضان کے مہینے میں کسی روزے دار کا روزہ افطار کروایا، فرمایا کان مغفرۃ لذنوبہ، یہ افطاری اس کے گناہوں کی معافی کا سبب بن جائے گا۔ تو جو ہے آپ کی روزے دار کی روزہ افطار کروایا تو یہ افطاری اس کے گناہوں کی مغفرت بن جائے گی۔ صرف اتنا نہیں، آگے بھی ہے، سنو، فرمایا وَعِتْقُ رَقْبَتِهِ مِنَ النَّارِ، اللہ اس کی گردن کو جہنم سے آزاد فرما دے گا۔ جس نے افطار کروایا اللہ اس کی گردن کو جہنم سے آزاد فرما دے گا۔ آگے سنیے، وَكَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْقَصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٌ، فرمایا جتنا روزہ رکھنے والے کو اللہ نے ثواب دیا ہے، افطاری کرانے والے کو بھی اللہ اتنا اجر عطا فرمائے گا۔ ڈبل ٹرپل اجر ہو گئے، گناہوں کی بخشش، گردن جہنم سے آزاد، روزے دار کے روزے جتنا اس کو بھی ثواب۔ اور ایک اور بات بھی عرض کرتا چلوں، ایک جگہ پہ میں نے خود دیکھا، کسی شخص کو دوسرے نے کہا نا کہ افطاری میرے پاس کر دو، اس نے کہا نہیں میں اپنا ثواب کیوں تجھے دوں، جو مجھے ثواب مل رہا ہے وہ تجھے۔ سرکار نے واضح کیا کہ اس کے ثواب میں کمی نہیں آئے گی، جس نے افطاری کی کرانے والے کو وہ کریم اپنے کرم سے زیادہ عطا فرمائے گا۔ یہ مطلب کنجوسی نہ کرنا کہ میرا وہاں پہ افطاری کرنے سے میرا ثواب ادھر چلا جائے گا، نہیں، تمہارا نہیں جائے گا، وہ اس کے خزانوں میں کمی نہیں، وہ اپنے خزانہ قدرت سے اسے اپنی کمال کرم سے اسے عطا فرمائے گا۔ یہ تین انعام اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمائے۔ لیکن یہاں پہ یہ وضاحت ضروری سمجھتا ہوں، خطبہ تو ابھی تک مکمل نہیں ہوا نبی کریم علیہ السلام کا، لیکن یہ وضاحت میں ضروری سمجھتا ہوں، افطاری کرانے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ صرف بندہ اپنے دوست بیلی تعلق نبھائے، ایسا ہرگز نہیں، پھر وہ افطاری نہیں، وہ صرف دکھاوا ہے، اس پہ ثواب نہیں الٹا گناہ ملے گا۔ میں خود ایک جگہ پہ گیا افطاری کے موقع پر، یقین جانیے مسجد میں بیٹھا ہوں، 95% لوگ غیر روزہ دار، جن کا روزہ ہے ہی نہیں لیکن بہت بڑی افطاری ہو رہی ہے جی، ان کو بلایا ہوا ہے، غیر روزہ دار ہے۔ 5% سے بھی کم لوگ تھے جو واقعی روزہ دار تھے۔ واہ واہ افطاری خرچہ کیا۔ میں نے مالک سے کہا بھائی یہ لوگ کیوں بلائے؟ وہ جی ساڈا انہاں نال تعلق ہے جی، یہ ساڈی انہاں نال جی ہے جی، تو اپنی جی پار رہا ہے یا رب کو راضی کر رہا ہے؟ ہو سکتا ہے تیرے ساتھ اچھے منہ سے سلام بھی نہ لیتا ہو، لیکن روزہ دار ہے تو اس کو بھی بلا، اس کا منہ نہ دیکھ، اس مالک کا حکم دیکھ، اس کی ذات کو نہ دیکھ، رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو دیکھ۔ کیوں؟ اگر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کا میرے ساتھ یہ تعلق ہے تو میں اس کو بلاؤں، پھر تو فائدہ ہی کیا؟ تعلق نہیں پالنا ہے تو اللہ کی دین کا حکم کو پالنا ہے۔ اجر اس وقت ملنا ہے جب خالصتاً رضائے خدا کے لیے کام کیا جائے، ایسا دکھاوے کے موقع پر۔ اور پھر کئی موقع پر ایسے ہوتا ہے جو فقیر ہوتے ہیں وہ بیچارے دھکے کھا رہے ہوتے ہیں اور افطاری ہو رہی ہے، تو ثواب کس بات کا؟ صرف اپنوں کے لیے ہے، اوروں کے لیے نہیں۔ مقصد تو تھا فقیر کے لیے کچھ نہ کچھ بندوبست کیا جائے۔ ہو سکتا ہے ان فقیروں میں کوئی روزہ دار ہو، میں یہ نہیں کہتا کہ ہر فقیر بھی مستحق، کئی دفعہ ڈرامے باز کاروباری بھی ہوتے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ کوئی ان میں مستحق ہو، اپنے تعلق نبھاتے ہوئے بڑی بڑی افطاریاں جی، بڑی بڑی افطاریاں۔ اور میں ایک جگہ پہ میں نے یہ بھی سنا تھا، یہ باتیں پریکٹیکلی ہیں اس واسطے عرض کر رہا ہوں، کئی دفعہ لوگ سارا مہینہ روزہ نہیں رکھتے، آخری 10 دنوں میں جی 4 افطاریاں کرا دی، 5 افطاریاں کرا دی، میں نے 500 بندہ بلا لیا، میں نے 1000 کس لیے جی؟ میں سارے روزے نہیں سر رکھے تھے، یہ میرے روزے دی جگہ تے افطاری ہو گئی۔ یہ افطاری روزے دی جگہ تے ثواب نہیں بنے گی، افطاری کا ثواب اپنا، روزہ تجھ پہ اپنی جگہ پہ فرض ہے، وہ فرض روزہ رکھے گا تو ادا ہوگا۔
ایک نہیں کروڑ افطاری کرا دو، رمضان کے ایک روزے کے برابر نہیں ہو سکتی جس وقت تک اپنا فرض پورا نہ ہوا۔ اپنا فرض پہلے پورا کرو اور پھر جا کے یہ نیک عمل جس کو توفیق ہو وہ کرے، اور پھر اس پر اللہ تعالیٰ اجر بھی عطا فرمائے گا۔ آگے سنیے، نبی کریم علیہ السلام نے جب تقریر میں یہ فضیلت بیان کی نا، افطاری کی یہ فضیلت ہے، تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کیا لیس کلنا ناجد ما نفطر بہ الصائم، آقا ہم میں سے تو ہر ایک کے پاس اتنی وسائل نہیں کہ ہم روزہ دار کی افطاری کرا سکیں۔ ہم میں سے بھی کسی بھائی کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہوگا، یار ہم نہیں کرا سکتے، ہمارے پاس اتنی گنجائش نہیں ہے، تو ہم یہ ثواب کیسے حاصل کریں؟ صحابہ اکرام علیہ رضوان نے یہ درد حضور کے سامنے رکھ دیا۔ سرکار خطاب کر رہے تھے، عرض کیا یا رسول اللہ ہم میں سے ہر ایک کے پاس اتنی گنجائش نہیں ہوتی کہ ہم روزہ دار کی افطاری کرا سکیں، تو ہم تو اس ثواب سے محروم ہو گئے جو اتنا بڑا اجر اللہ کریم نے رکھا ہوا ہے۔ کریم کا کرم دیکھو کیا ہے، توجہ سے سننا۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یؤتی اللہ تعالی ھذا الثواب من فطر صائما علی مذقۃ لبن او تمرۃ او شربۃ من ماء، فرمایا یہ جو میں نے اجر بتایا ہے، اجر یاد ہے نا، 3 گناہوں کی معافی، گردن جہنم سے آزاد، جتنا ثواب اس کو ملا اتنا افطاری کرانے والے کو۔ سرکار نے جواب میں کیا فرمایا؟ فرمایا یہ ثواب تو اللہ اس کو دے گا جس نے ایک کھجور بھی کسی روزہ دار کو دے کر روزہ افطار کرا دیا۔ پورا پیٹ بھرانا کوئی نہیں، فرمایا ایک کھجور سے بھی افطار کرا اس کا یہ اجر ہے۔ علی مذقۃ لبن، ایک چمچی جتنا دودھ کسی کو پلا دیا، چل روزہ افطار کر، اور 4 قطرے بھی دودھ کے کسی کی حلق میں پہنچا دیے، چل اس کے ساتھ افطاری کر، اللہ اس کو بھی یہ ثواب عطا فرمائے گا۔ کسی کو گلاس بھر کے پانی کا دے دیا، پانی تو مفت میں ہے، افطاری کرا دی، گلاس بھر کے پانی کا دے دیا، اللہ فرمایا یہ ثواب اس بندے کو بھی عطا فرمائے گا۔ لمبی چوڑی کا انتظام نہ بھی ہوا تو اتنے سارے پر بھی رب کریم پورا اجر عطا فرمائے گا، لیکن جس نے پیٹ بھر کے کھلایا اس کا اجر سرکار نے فرمایا وَمَنْ أَشْبَعَ صَائِمًا، فرمایا جس بندے نے روزہ دار کو پوری روٹی کھلائی اس کو کیا ملے گا؟ فرمایا سقاہ اللہ تعالیٰ من حوضی شربتا، بروز قیامت اللہ میرے حوض کوثر کا پانی اسے عطا فرمائے گا۔ کتنی بڑی نعمت، اور پلانے والے حضور ہوں اور پانی حوض کوثر کا ہو، دنیا کے لاکھوں شربت ایک طرف اور حوض کوثر ایک طرف، میرے نبی علیہ السلام فرمایا میرے حوض کوثر کا پانی اسے نصیب ہوا، اور اس پانی کی خصوصیت یہ ہے کہ سرکار نے فرمایا جس نے میرے حوض کوثر کا ایک گلاس بھی پی لیا، فرمایا جنت داخل ہونے تک اسے پیاس نہیں لگے گی، چاہے سورج جتنا نزدیک بھی آ گیا، چاہے گرمی جتنی تیز بھی ہو گئی، حوض کوثر کے پانی کی یہ برکت ہے کہ جنت میں داخل ہونے تک اسے پیاس نہیں لگے گی۔ آگے جو حدیث کے الفاظ ہیں ان کا صرف میں آپ کو ترجمہ سنا کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا شہر اول رحمت، فرمایا اس مہینے کے 3 حصے ہیں، پہلے 10 دن اللہ نے رحمت کے بنائے، ہر وقت اس کی رحمت ہے، لیکن پہلے 10 حصے خاص طور پر اس کی رحمت برستی ہے، اس واسطے پہلے 10 حصوں میں جولیاں اٹھا کر اس کے رحمت کی بھیک مانگی، یا اللہ رحمت کی خیرات عطا فرما۔ اوسطہ مغفرۃ، جس کے درمیان والے 10 دن مغفرت کے ہیں، اللہ سے معافیاں مانگی، اور فرمایا وآخرہ عتق من النار، اور آخری 10 دن اللہ نے جہنم سے آزادی کے لکھے۔ اللہ پرچیاں کاٹ رہا ہے، نام کاٹ رہا ہے جس کا جہنمیوں میں لکھا ہوا ہے، اب اپنی قسمت کی اس سے عرض تو کرے نا کہ یا اللہ گناہگار ہوں، بڑے کر بیٹھا ہوں، مولا کاٹ دے میرا نام بھی جہنمیوں میں سے، اللہ کاٹ دے گا۔ آخری 10 دن ہے اسی بات کے کہ رب نے جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کر کے جنتی بنانا ہے، یہ فرمایا سرکار نے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ وَمَنْ خَفَّفَ عَنْ مَمْلُوكِهِ فِيهِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ وَعَتَقَهُ مِنَ النَّارِ، سرکار نے فرمایا جس بندے نے رمضان کے موسم میں اپنے نوکر اپنے ملازم سے سلوک تھوڑا ہلکا کر لیا، کام تھوڑا کم لیا، اس کا بھی روزہ ہے، فرمایا اللہ تبارک و تعالی اس بندے کے اس عمل کی وجہ سے اس کی مغفرت بھی فرماتا ہے اور اس کو جہنم سے بھی آزاد فرما دیتا ہے۔ میں نے دعوت اسلامی کے کچھ ساتھیوں کی یہ بات سنی تھی، بڑی پیاری، آخر پیاز کر کے بات ختم کر دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم کسی علاقے میں گئے تو مستری کام کر رہے تھے، مستری عموماً مزدوری والے لوگ کہتے ہیں کوئی نہیں ہمارا دھوپ پہ کام ہوتا ہے تو ہم روزہ نہ ہی رکھتے، کہتے ہیں کہ ہم وہاں پہ گئے تو مستری کام کر رہے تھے
تو مزدور اور باقی کچھ لوگ کھانے میں مصروف، رمضان کا مہینہ تھا، اور ایک بندہ جو مستریوں میں سے تھا نا، وہ تھوڑا سائڈ پہ ویسے ہی بیٹھا ہوا تھا، ریسٹ ٹائم میں، وہ کھانا نہیں کھا رہا تھا۔ تو ہم نے جو مالک تھا کام کروا رہا تھا اس سے جا کے پوچھا کہ یہ سائڈ پہ کیوں؟ انہوں نے کہا جی یہ مستری صاحب ہیں، روزہ رکھتے ہیں، تو یہ پھر کھانے میں نہیں آئے، انہوں نے کھانا نہیں کھایا۔ اور اگلی بات سنو تو حیران ہو جاؤ گے، اس دنیا میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں۔ اس مالک نے کہا کہ یہ مستری صاحب جتنی دیہاڑی ہوتی ہے اس میں سے کچھ پیسے مجھے واپس بھی کر دیتے ہیں، پوری دیہاڑی نہیں لیتے۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ جب کھانا کھایا ہوا ہو تو پھر بندہ کام زیادہ کرتا ہے، خالی پیٹ پھر اتنا زیادہ نہیں ہو سکتا، تو میرا ورک تھوڑا کم ہے، اس واسطے مزدوری میں تھوڑی کم لوں گا، اور مزدوری بھی واپس کر دیتا ہے۔ تو بہرحال یہ نہیں کہ گنتی کے اعتبار سے کم ہونے کی وجہ سے کمی ہو جاتی ہے، وہ مالک ہے۔ شعر یزاد فیہ رزق المومن، حدیث میں سرکار نے فرمایا اللہ مومن کے رزق میں ویسے ہی برکت ڈال دیتا ہے۔ اس میں جو برکت آتی ہے وہ آنکھوں سے دکھتی نہیں، ہوتی ہے، آنکھوں سے نظر نہیں آتی، ہوتی ہے۔ جہاں پہ سینکڑوں لگنے ہوتے ہیں وہاں پہ دہائیوں میں کام چلا جاتا ہے، ہزاروں لگنے ہوتے ہیں وہاں پہ سینکڑوں میں اللہ تعالیٰ کام کروا دیتا ہے۔ تو برکت اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا فرماتا ہے۔ تو اس واسطے آنے والے مہینے کو میری اگلی پھر ریکویسٹ ہے، صرف مہینہ نہیں اللہ کا مہمان سمجھنا، اس کا پوری طرح خود بھی احترام، اپنے گھر میں بھی احترام، اپنے معاشرے میں بھی احترام کا رویہ پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔